بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد ابوبکر قادری، آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک نیوز۔ ناظرین، آج کل الیکشن کی گہمہ گہمی ہے۔ ہر پارٹی کے امیدواران الیکشن کی کامیابی کے لیے سرگرم ہیں۔ الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتے ہی تمام پارٹیز نے اپنے اپنے امیدواران کے اعلان بھی کیے، پارٹی ٹکٹ بھی جاری ہو چکے ہیں، اکثر پارٹی ٹکٹ جاری کر چکی ہیں۔ تو ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ ضلع بکھر کی سطح پر جتنے بھی امیدواران ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کے سیاسی حال احوال جو ہے آپ دوستوں تک پہنچائیں۔ آج میں موجود ہوں جمعیت علماء اسلام ضلع بکھر کے دفتر میں۔ میرے ساتھ نامور شخصیت، نامور مذہبی رہنما جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے مراد صوبائی رہنما جمعیت علماء اسلام مولانا محمد صفی اللہ صاحب۔ آج میں ان کے آفس میں موجود ہوں، تو آج ان سے کافی سوالات ہیں جو آپ دوستوں نے ہم سے کیے، آج ان کے جوابات ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی، الحمدللہ۔ اچھا قبلہ، سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ایک تو امیدواران کے جو اعلان کیے ہیں، کس کس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور امیدواران کون کون سے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارا موقف جاننے کی کوشش کی، اور یہ ایک ہمارا پیغام رسانی کا ایک بڑا ذریعہ ہے ماشاء اللہ۔ اس سے گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک سیاسی جماعت ہے جو اسلام کے نفاذ کے لیے جد و جہد کر رہی ہے۔ تو ہمارا مقصد یہاں پر ملک میں، پاکستان کے اندر جو اسلام کا نفاذ ہے، جو کہ مقصد ہے اس ملک کا، ساتھ ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی، اس ملک کا استحکام، عوام کی خوشحالی اور عوام کی سہولیات، ان سب کا جو ہے جمعیت علماء اسلام ان کا منشور کا حصہ ہے جی، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ تمام مقاصد حاصل کر سکیں۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام جمہوریت کے راستے سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی جد و جہد کر رہی ہے اور الیکشن میں حصہ لیتی ہے۔ بکھر میں جو ہے جمعیت علماء اسلام آج سے نہیں، 2003 سے ہم نے الیکشن لڑنا شروع کیا۔ میں نے بذات خود جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ سے، اس سے پہلے بھی 1997 میں، پھر اس سے بھی پہلے جائیں 1977، پھر 1970، تو وہ الیکشن بھی ہیں، اور الحمدللہ جمعیت علماء اسلام بکھر کی ایک بڑی قوت بن کر ابھری۔ ابھی 2024 کے الیکشن میں بھی جمعیت علماء اسلام میدان میں اتر رہی ہے۔ یہاں ہم نے جو ہمارا حتمی فیصلہ ہے پی پی 90، پی پی 92 اور پی پی 93، پی پی 91 اور این اے 92، ٹھیک ہے، یہاں سے جو ہے ہم کاغذات جمع کروائیں گے انشاءاللہ۔ امیدواران جو ہیں آپ کے، ایک ہمارا دوسرے جو اس سائڈ والے حلقے ہیں جی، این اے 91، پی پی 99، تو آپ ہمیں جو ہے نا امیدواران کے ساتھ ساتھ نام بھی بتا دیں حلقہ وائز بھی، تاکہ آپ کے سننے والوں تک یہ میسج بھی پہنچ جائے۔ ہمارے جمعیت علماء اسلام نے جو ہمارا ایک پہلا ہم نے جو سب کو نامزد کیا ہے، جی، پی پی 99 سے کلور کوٹ مولانا طاہر رحمان صاحب، ٹھیک، پی پی 90 دریا خان سے مولانا عبدالرؤف صاحب، ٹھیک، اور این اے 91 سے مولانا محمد یوسف صاحب، ٹھیک، اور پھر این اے 92 پر مجھے نامزد کیا گیا، اسی طرح پی پی 92 پر بھی مجھے نامزد کیا گیا، ٹھیک ہے، اور پی پی 93 سے مولانا اقبال صاحب ہیں، پی پی 91 سے وقار احمد طاہر۔ ماشاء اللہ جی، تو یہ ہمارا ایک جمعیت نے ان کو فائنل کر دیا ہے، جی جی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر ہم پھر الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ جمعیت علماء اسلام نون لیگ سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کر سکتی ہے، یہ بھی کوئی معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے جی؟ نون لیگ کے ساتھ ہمارے صوبائی سطح پر مذاکرات چل رہے ہیں، اور نون لیگ کے ساتھ پورے صوبے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہمارے حلقے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے،
تو خاص طور پر جو ہے ہمارا پی پی 92 ہمیں جو ہے پی پی 92 سٹی کا جو ہمارا ایریا ہے، اس پر جو ہے ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں انشاءاللہ۔ یعنی چانس ہیں کہ یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ جی، نون لیگ کے ساتھ اب تو یہاں بکھر کی نئی صورتحال جو سامنے آئی ہے، آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا، کل یہاں مقامی جو ہمارا گروپ سیاسی گروپ ہے اکٹھ ہوا ان کا، عوامی خدمت محاذ، جی، اس نے اس جو ہے این اے کے ان حلقوں میں جی، آزاد الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ انہی سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ نون لیگ کی ٹکٹ پر آئیں گے۔ جی، اب شاید یہ حلقہ بھی نون لیگ نے اوپن کر دیا ہے، بالکل، اور این اے 92 اور اس کے نیچے 3 سیٹیں صوبائی سیٹیں ہیں، ان پر نون لیگ ٹکٹ جاری نہیں کر رہی ہے۔ جی، تو اس صورت میں تو اب ہمارے لیے نون لیگ کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ بھی نہیں رہا ہے، تو البتہ نون لیگ کے جو ہے حمایت حاصل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا قبلہ، یہ فرمائیے گا کہ آپ کی رائے حق پارٹی کے رہنماؤں سے اور تحریک لبیک پاکستان کے رہنماؤں سے ملاقات بھی ہوئی ہے، کیا اس الیکشن میں مذہبی پارٹیاں مل کر الیکشن لڑ سکتی ہیں؟ جی بالکل، ہمارے اس سلسلے میں ان حضرات سے بھی مذاکرات چل رہے ہیں، ان پارٹیوں سے بھی، اور یہ تمام پارٹیاں اگر بیٹھتی ہیں مل بیٹھ کر تو ہم اس پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک مذہبی رہنما کو تینوں پارٹیاں اکٹھے، راہ حق اور جمعیت علماء اسلام اور تحریک لبیک اکٹھا ایک امیدوار لا سکتے ہیں، یہ معاملہ بھی زیر غور ہے؟ جی بالکل زیر غور ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی معاملہ تحریک لبیک کے ساتھ بھی چل رہا ہے آپ کا؟ جی ان سے بھی بات چل رہی ہے اس پر، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات طے پا جائیں۔ جی، تو اس طرح جو ہے یہ مذہبی جو ہمارے جماعتیں اور پھر مذہبی سیاسی پارٹیاں ہیں، جی، تو مل کر بھی امیدوار کی کوئی صورت بن سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ 2 سیاسی حریف تھے، وہ اکٹھے ہوئے، عامر شاہانی نیوانی اتحاد ہوا، آپ اس اتحاد کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، سیاسی اتحاد اور سیاسی جوڑ توڑ ہوتے رہتے ہیں، جی، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، جی بالکل، لیکن جو یہاں پر محسوس کیا جا رہا ہے ہمارے علاقے کے اندر، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سیاسی مخالفت میں اس حد تک آگے چلا جانا ہے کہ ذاتیات پر کیچڑ اچھالنا اور اس حد تک وہ چلے جانا، اور پھر مل بیٹھنا، اس کو ہمارے علاقے میں اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک تو کسی کی ذاتیات پر حملے نہیں ہونے چاہیے، بالکل، سیاسی اختلاف بھلے ہو، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، ہر ایک شخص اپنے سیاسی رائے رکھتا ہے، اور سیاسی اختلاف کو دشمنی نہیں بنانا چاہیے، اس کو ذاتی اختلافات تک نہیں لے جانا چاہیے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سیاسی اختلاف کو سیاسی اختلاف رکھنا چاہیے، اس کو ذاتیات یا دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ تو باقی یہاں جوڑ توڑ چلتا رہتا ہے، ہمارے علاقے کی کچھ مخصوص قسم کے حالات بھی ہیں جس کی وجہ سے ایک اتحاد کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، تو یہ چیزیں، یہ پہلو بیچ میں آتے رہتے ہیں۔ اچھا قبلہ، سابقہ ممبران اسمبلی کی کارکردگی کے حوالہ سے فرمائیے گا، آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ یہاں پر تو اب یہ جو ہمارا 5 سالہ ٹینور گزرا ہے یہاں، تو اس ٹینور میں تو کوئی کارکردگی نہیں ہے، یعنی 2018 سے 24 تک تک نہیں، اب تک تو کوئی کارکردگی ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی ارکان اسمبلی نے کوئی یہاں پر عوامی فلاحی ترقی اور کچھ اچھی کارکردگی دکھائی ہو۔ اس بنا پر ہمارا علاقہ جو ہے وہ پسماندہ ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کتنے مین روڈ بکھر کے اندر داخل ہونے کے لیے جتنے بھی راستے ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں جو صاف ہو اور ٹھیک ہو، بالکل اسی طرح، سوائے ایک جنگ روڈ کے، اگر وہ بھی پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا تو وہ بھی اتنا کوئی اچھا نہیں ہے۔ تو بکھر آنے کے تمام راستے، شہر میں داخل ہونے کے تمام راستے جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ شہر کے اندر بھی سڑکوں کا حال اچھا نہیں ہے، دیہاتوں میں، اور خاص طور پر ہمارا یہ بہل روڈ ہے، یہ بھی کوئی آپ کے سامنے ہے، بہت عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جبکہ میں اپنا تھوڑا سا اس میں اپنا رکھ دوں کہ ہم نہ اقتدار میں ہیں، نہ ہم کوئی ایم پی ہیں، نہ ایم پی ایم این اے رہے ہیں،
لیکن الحمدللہ جو ہم سے ہو سکا ہے ہم نے بکھر کے لیے کیا ہے، بکھر کے لوگوں کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ کے علاقے میں یہ روڈ جس سے ہمارے لوگ گزر کر جنگ فیصل آباد جاتے ہیں، اور بہت ہی زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور کھڈے پڑے ہوئے تھے، لیکن ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب جو محسن نقوی صاحب ہیں ان سے مل کر ان سے درخواست کی کہ ہمارے لوگوں کو بہت تکلیف ہے، اور بعض جگہ تو ایسی بھی کئی بارش آ جاتی تھی تو گزرنے کا راستہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی کار ٹیکسی والا وہاں سے گزر بھی سکے۔ تو الحمدللہ کہ ہماری درخواست پر انہوں نے جو ہے اس روڈ کی مرمت کروائی، اور جو ہے ٹیلے روڈ کے اوپر تھے وہ بھی بہت سے حصے میں ہٹا دیے گئے اور سڑک صاف کر دی گئی ہے۔ اور تو یہ ہم نے صرف اس بنا پر، اگرچہ ہمارا علاقہ نہیں، جی بالکل، یہ تو جان کی سطح ہے عوام کے لیے، چونکہ گزر بسر کے عوام کا تھا، بالکل جی، وہ ہمارا قریبی ضلع بھی ہے، قریبی ضلع بھی ہے، ہمارے لوگوں کا گزر ہے، وہاں سے راستہ ہے۔ فیصل آباد کاروبار کے سلسلے میں لوگ جاتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، لاہور جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے دیر اسماعیل خان قریشی موڑ سے لے کر سرائے مہاجر تک یہ ون وے ڈبل روڈ منظور کروایا۔ اس کا افتتاح میاں شہباز شریف نے اس کے سنگ بنیاد بھی دیر اسماعیل خان میں رکھا ہے۔ اس کے لیے بھی فنڈ بھی ریلیز ہو چکے ہیں، اور البتہ کام شروع ہونا تھا کہ حکومت پھر چلی گئی۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ ہم نے بکھر میں نوجوانوں کو کوئی تقریباً 40 یہ سوال جو ہے نا میرے ذہن میں تھا، قطع کلامی معاف، میں آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے جب وہ وفاقی وزیر بنے تو اس کے بعد آپ کو ہم نے بڑا دیکھا کہ آپ بہت ایکٹیو ہوئے۔ اس دوران ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ آپ نے کافی سارے نوجوان جو بے روزگار تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کو آپ نے نوکریاں دلوائیں۔ یہ سوال ہمارا اس میں تھا لسٹ میں، تو اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ فرمائیے گا کہ ان کے وفاقی وزیر بننے کے بعد بکھر کے لیے ترقیاتی کام یا کوئی ایسا فلاحی کام وہ کون سا ہوا، اور نوکریوں کے حوالے سے خصوصاً جو ہے نا یہ بتائیے گا کہ کتنے نوجوانوں کو نوکریاں ملیں۔ مولانا اسد محمود صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مواصلات اور پوسٹل تھے، ان سے ایک تو ہم نے قریشی موڑ سے سرائے مہاجر تک ون وے ڈبل روڈ منظور کروایا، یہ ترقیاتی کام جو ہے ترقیاتی حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ ایم روڈ دیکھ رہے ہیں، وہاں پر بھی وہ آئے تو وہاں پر کام ہوا اور انہوں نے تیزی کے ساتھ کام کروایا۔ اور اب دیکھ ہمارے جو لوگ براستہ میاں والی جاتے ہیں یا ملتان جاتے ہیں تو وہ سارا کام اس وقت ہو بھی رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میرا ٹارگٹ تو یہ بھی تھا کہ بکھر سے لیا تک یہ روڈ بھی ہمارے، لیکن یہ چونکہ صوبائی گورنمنٹ کا روڈ ہے اس لیے ان کے انڈر میں نہیں آتا تھا، جس کی وجہ سے پھر اس پر بات نہیں ہو سکی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ کلور کوٹ کے راستے سے اگرچہ وہ پل بنا تھا، اور وہ پل اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہمارا ادھر جو ہے دوسرے روڈ دیر اسماعیل خان کے علاقے جو ڈھکی ہے وہاں تک آمد و رفت آسان ہو، لیکن ہم نے درخواست کی کہ ہمارے بکھر کو سی پیک کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، بالکل، تو اس کے لیے انہوں نے ہماری درخواست منظور کی۔ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی خدمت میں گزارش کی اور اسد محمود صاحب کے، تو انہوں نے مہربانی کی اور بکھر والوں کو یہ سہولت فراہم کی کہ ہمارے بکھر کو براستہ کلور کوٹ سی پیک کے ساتھ جو ہے وہ لنک دیا ہے، جس سے ہمارے آمد و رفت اس طرح بہت آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ ہمیں پوسٹل میں ملازمتیں دی گئیں، اور یہ میرے خیال میں شاید اور کوئی ایسی وزارت نہیں تھی وفاقی وزارت جس نے اتنی ملازمتیں نکالی، تقریباً 4500 پورے ملک کے لیے 4500 ملازمتیں۔ ہمارے بکھر سے تقریباً کتنے نوجوان جو ہے وہ اہل ہوئے ان نوکریوں میں؟ ہمارے بکھر میں چونکہ یہ ایک ڈویژن میں تقسیم کیے گئے تھے، تو ہمارا بکھر جو ہے پوسٹل کے راولپنڈی ڈویژن میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اگرچہ یہاں مخصوص سیٹیں تھیں،
بکھر کی ٹوٹل جو بنتی تھی وہ سیٹیں جی وہ صرف کوئی 5-6 سیٹیں بنتی تھیں، ٹھیک ٹھیک، لیکن ہم نے کوشش کی اور ہم تقریباً کوئی 40 تک یہاں پر اپنے نوجوانوں، بکھر کے نوجوانوں کو ہم نے جو ہے وہ یعنی مستقل انہیں دلوائی۔ ملازمتیں دلوائی۔ جی بالکل مستقل ملازمتیں ہیں، تقریباً سکیل 6، 7، 9 تک اور پھر 11 تک، ماشاء اللہ۔ یہ اس سکیل کی ملازمتیں تھیں، اور الحمدللہ سب غریب بچے ہیں، جی اور ہم نے بلا تفریق یہ کوشش کی ہے، اور وہ آج ان غریبوں کا چولہا جل رہا ہے۔ ماشاء اللہ۔ مولانا صاحب کافی عرصہ سے سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، مذہبی مصروفیات بھی ہیں، جمعیت کی بھی مصروفیات ہیں، بکھر کا کوئی ایسا بڑا مسئلہ جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہوں اور اس میں کافی رکاوٹیں ہوں، اس کے باوجود بھی آپ کوشش کر رہے ہیں، کون سا ایسا بڑا مسئلہ ہے جس کو حل کیا جائے اور وہ عوام کی سہولت کو دیکھا جائے، وہ مسئلہ اگر حل ہو تو عوام کو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ کی نظر میں وہ کون سا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، مسائل تو بہت سارے آ جاتے ہیں۔ ہم تو بکھر جو ہے ایک پسماندہ علاقہ ہے، جی یہاں پر چونکہ گورنمنٹ کا دخل ہوتا ہے، اور گورنمنٹ کے ذریعے سے ہی، اور پھر خصوصاً صوبائی گورنمنٹ بالکل ہی کسی ضلع کو زیادہ پروموٹ کر سکتی ہے، یا پھر MNA وہ اپنی کوئی خصوصی کاوشیں کر کے کوئی یہاں پر لے آئیں۔ تو ہمارا ضلع جو ہے وہ ہر لحاظ سے پسماندہ ہے، یہاں پر فیکٹری ایریا نہیں ٹھیک ہے، کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو روزگار مل سکے، بالکل، پھر ہمارے یہاں پر کوئی روڈز ایسے نہیں ہیں کہ جس سے ایک سفری سہولیات مل سکیں، اور ہمارے علاقے میں بکھر کے آس پاس آسانی کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکے۔ ایک بائی پاس ہمیں ملا تھا، لیکن وہ بھی ایک وہ روڈ جو دیہاتوں میں گھومتا ہوا جاتا تھا، اسی کو بائی پاس بنا دیا گیا، حالانکہ یہ کوئی بائی پاس نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہمارا بجلی کے مسائل بھی ہیں، اگرچہ اس میں کچھ بہتری آئی ہے پہلے کی نسبت، لیکن بہرحال پھر بھی اب بھی گنجائش باقی ہے کہ اس کے بجلی کے سسٹم کو مزید بہتر کیا جائے۔ اور پھر ہمارے شہر کے نکاسی کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ بالکل، نکاسی جو ہے وہ خاص طور پر جب بارش آتی ہے تو ہمارا سیوریج سسٹم وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور پھر ہمارے میونسپل کمیٹی کے جو ملازمین ہیں وہ رات دن کر کے بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے۔ یہ ایک بہت بڑا ہمارے شہر کے لیے مسئلہ ہے۔ اور پھر ہمارے شہر کے اندر گلیاں اور سڑکیں بھی وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ بہت سی سڑکیں اور گلیاں ایسی ہیں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ صاحب ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ سیاستدان ہے، انتظامیہ ہے، ان تمام مسائل کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ عوام بیچاری تو ہر مرتبہ اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دیتی ہے، کامیاب کرتی ہے، جو کامیاب ہو جاتے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار کے مزے لے کر پھر چلے جاتے ہیں، نعرے ان کے الیکشن سے پہلے کچھ ہوتے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد آخرکار اس سارے معاملے کا ذمہ دار کون ہے؟ جی دیکھیے، بنیادی طور پر تو یہاں جو ارکان اسمبلی ہے وہ عوام سے اس قسم کے وعدے کرتے ہیں۔ بالکل، جب ارکان اسمبلی اس قسم کے وعدے کرتے ہیں تو وہ اپنے اوپر خود ذمہ داری لے لیتے ہیں۔ اب نبھانا بھی اور اس وعدے کو پورا کرنا بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ جس چیز کے اوپر، جس نعرے کے اوپر انہوں نے ووٹ حاصل کیا ہوتا ہے، جی، تو جو ذمہ داری خود لے رہا ہے، اپنے اوپر لے رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، تو پھر ذمہ دار بھی وہی ہے۔ اگر وہ پورا نہیں کر سکا ہے تو پھر عوام کو بھی سوچنا چاہیے، ہاں اس کی کوئی کاوشیں ہوں، کوششیں ہوں، وہ سامنے لائیں۔ تو یہ تو کم از کم عوام کے سامنے تو ہر چیز آنی چاہیے۔ مولانا صاحب الیکشن قریب ہے، ہر سال، ہر 5 سال کے بعد جب ایک حکومت مدت پوری کرتی ہے، الیکشن اناؤنس ہوتا ہے، تو بہت سی پارٹیاں آپس میں بیٹھ کر معاہدے کرتی ہیں۔ جو معاہدہ بند کمرے میں کرتی ہیں تو وہ تو ایک الگ ہے، جو ایک سامنے اور قرآن پاک کے اوپر معاہدہ کیا جائے۔ آپ ایک مذہبی رہنما بھی ہیں، ایک عالم دین بھی ہیں، قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ فرمائیے گا کہ قرآن پاک کے اوپر معاہدہ کر کے پھر اس سے مکر جانا یا پھر معاہدے کی پاسداری نہ کرنا، اس سے
اس کا کفارہ کیا ہے؟ قسم اٹھائی جاتی ہے چونکہ معاہدے میں. دوسرا، کیا قرآن پاک کے اوپر معاہدے کیے جا سکتے ہیں، خصوصاً یہ سیاستدان جو الیکشن کے اوپر کرتے ہیں؟ جی، جیسے ہمارے ایک صاحب کا روایت چل پڑی ہے، ہمارے بکھر میں بھی ہوئے ہیں. اس حوالے سے ہمیں فرمائیے گا کہ قرآن پاک کے اوپر معاہدے کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو پھر اس کی پاسداری کرنا بھی انہی لوگوں کا فرض ہے. تو تھوڑا سا ہمیں اس حوالے سے آگاہ فرمائیے. دیکھیے، جائز ناجائز کی بات تو الگ ہے، جی. لیکن میرے خیال میں جب تک انسان کی اپنی زبان ہی نہ ہو تو پھر ان معاہدوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے. اصل تو زبان ہے نا جی، جس سے معاہدہ کرتے ہیں. اصل تو ہے کہ انسان کا معیار اور وقار اتنا ہونا چاہیے کہ جو زبان سے بات نکل جائے تو اس پر پورا خود بھی اترے اور دوسرا بھی اس پر اعتماد کر سکے. باقی ہمارے ہاں یہ افسوسناک صورتحال ہے کہ اس کو قرآن کریم اور اس قسم جو اس طرح کی چیزیں لائی جاتی ہیں کہ اور یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، تو میرے خیال میں اتنا یہ مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں. قسم کا کفارہ کیا ہے جی؟ قسم کا کفارہ تو قرآن کریم میں واضح ہے کہ روزے رکھنا بھی ہے، وہ غلام آزاد کرنا بھی ہے اور صدقہ کرنا بھی ہے. ٹھیک ہے ناظرین، آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے مولانا محمد صفی اللہ کی. انشاءاللہ ایک نئے انٹرویو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد ابوبکر قادری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.